السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے زمین پر کب نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر کب تشریف لاتے ہیں؟ وہ دو اوقات ہیں، دو وقت ہیں۔ فرشتے ان دو اوقات میں زمین پر تشریف لاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اس کا جواب حدیث مبارکہ میں واضح طور پر دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آپ حضرات کے سامنے میں حدیث پیش کرتا ہوں، بغور آپ حضرات سماعت فرمائیں، اور فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں اس کا بھی جواب حدیث مبارکہ میں دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر ہے 555 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ڈیوٹی دیا ہے، جو ذمہ داری دیا ہے، رات اور دن میں الگ الگ فرشتے ہیں اور وہ بدلتے رہتے ہیں۔ رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں۔ رات اور دن کا تذکرہ تو حدیث مبارکہ میں کر دیا گیا، لیکن کس وقت نازل ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں جو ہے موجود ہے، وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور جب وہ واپس جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی کر کے، اور ڈیوٹی کرنے کے لیے فرشتے جب زمین پر آتے ہیں تو ان دونوں کا اجتماع ہوتا ہے، ان دونوں کا اجتماع ہوتا ہے، یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ تو پھر آگے بیان کیا جاتا ہے، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو اعلم بهم، جب وہ فرشتے اپنی ڈیوٹی کر کے اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، فرشتوں سے، اپنے بندوں کے تعلق سے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں سے زیادہ علم ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اللہ خوب اور بہتر جانتا ہے اپنے بندوں کے تعلق سے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک ذمہ داری دیا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، تو ان کی ڈیوٹی انہوں نے کس طرح سے نبھائی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے۔ کیف ترکتم عبادی، کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے، میرے بندوں کو تم کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو۔ فیقولون، تو فرشتے جواب دیتے ہیں، جو فرشتے آئے، یعنی کہ جواب تو مل گیا کہ فجر اور عصر کے وقت میں فرشتے آتے ہیں، دو وقت ہیں، فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو جو فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے، تو فرشتے جو اللہ کی بارگاہ میں گئے وہ جواب دیتے ہیں، ترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کو چھوڑ کر آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی کہ رات کے جو فرشتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو چھوڑ کر آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آتیناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ دن کے فرشتے، صبح کے فرشتے فجر کی نماز کے وقت میں آتے ہیں، اور رات کے فرشتے عصر کی نماز کے وقت میں آتے ہیں۔ جب یہ آتے جاتے ہیں تو ان کا اجتماع ہوتا ہے، یہ ملتے ہیں، اور رات کے فرشتے فجر کے وقت میں چلے جاتے ہیں، پھر صبح کے فرشتے فجر کے وقت میں آتے ہیں، عصر کے وقت میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ جاتے ہیں تو بندے جس حال میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حالت ان کی پیش کریں گے۔ اور ہمارے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے کون سے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ تو محدثین فرماتے ہیں ان میں سے فرشتے کچھ وہ ہیں جو بندوں کے حفاظت کرتے ہیں، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے،
مشکلات سے، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو بندے کے اعمال کو لکھتے ہیں، اس کے احوال کو تحریر کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ فجر کی، عصر کی ہی نہیں بلکہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، فجر کی نماز میں جاگیں، اپنی نیند کو خراب کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، ضرور وقت نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کرتے رہنے، آخرت کے لیے نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔